قرآن کے سمندر میں آج ہم 15ویں پارے کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ پارہ ہمیں دو بہت ہی غیر معمولی سفروں پر لے کر جاتا ہے۔ ایک سفر ہے آسمانوں کی بلندیوں کا اور دوسرا ہے وقت کی گہرائیوں کا۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ ان کہانیوں میں ہمارے لیے کیا پیغامات چھپے ہیں۔ تو ایک طرف آسمانوں کا معجزاتی سفر اور دوسری طرف ایک غار میں صدیوں لمبی نیند۔ ان دونوں میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ کوئی نہیں، لیکن جب ہم سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کو سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کہانیاں ایمان اور آزمائش کے ایک ہی دھاگے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سورۃ الاسراء سے۔ اس کا مطلب ہی ہے رات کا سفر، اور یہ واقعی ایک ایسی معجزاتی کہانی ہے جو اسلامی عقیدے کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور ایمان کو ایک نئی بلندی عطا کرتی ہے۔ اچھا، اسلامی روایت میں اس واقعے کو اسراء و معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا۔ یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ایک خدائی تصدیق تھی، ایک ایسا لمحہ جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کو آسمان سے ملا دیا۔ تو یہ جو پورا سفر ہے، اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا الاسراء۔ یہ ایک زمینی سفر تھا مکہ سے یروشلم تک، جو رات کے بس ایک چھوٹے سے حصے میں طے ہوا۔ اور پھر دوسرا حصہ تھا المعراج۔ یہ ایک ورٹیکل جرنی تھا، یعنی آسمانوں کی طرف، 7 آسمانوں سے گزر کر سیدھا اللہ کی بارگاہ تک۔ تو ظاہر ہے یہ صرف ایک جسمانی سفر تو تھا نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عروج تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا، بلکہ ایک بہت بڑی بات بھی سمجھائی کہ پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات اور روایات ایک ہی سورس سے ہیں، ایک ہی اللہ کی طرف سے، اور یہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی گہرا پیغام ہے۔ اچھا، آسمانوں کے اس عظیم سفر کے بعد سورۃ الاسراء ہمیں واپس زمین کی حقیقتوں کی طرف لاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت کا مطلب دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان کے عروج اور زوال کی پوری داستان۔ یہ کہانی ایک بہت ہی زبردست سبب کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ جب قومیں اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیتی ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ایک وارننگ ہے۔ تاریخ کا یہ پورا سائیکل ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، اور قوموں کی قسمت کا فیصلہ ان کے اپنے ہی فیصلوں پر ہوتا ہے۔ تاریخ کے ان اسباق کے ساتھ ساتھ سورۃ الاسراء ہمیں وہ بنیادی اصول بھی دیتی ہے جن پر ایک اچھا اور انصاف والا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ ٹائم لیس کمانڈمنٹس ہیں، وہ اخلاقی اصول ہیں جو ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ اور ان احکامات میں سب سے زیادہ زور خاندان کے ادارے پر ہے، جیسا کہ اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد سب سے پہلا حکم والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے۔ اس سے اسلام میں والدین کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اس پارے کی دوسری بڑی کہانی کی طرف جو ہمیں سورۃ الکہف میں ملتی ہے۔ یہ ایک بالکل ہی الگ قسم کے سفر کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو وقت کو ہی روک دیتا ہے اور ایمان کو سماجی دباؤ کے سامنے پرکھتا ہے۔ یہ کہانی اصحاب الکہف یعنی غار والوں کے نام سے مشہور ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ قرآن کی سب سے دلچسپ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ امید، توکل اور اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان وقت پر کیسے فتح پاتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کچھ نوجوانوں سے جو ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں ہر طرف بت پرستی تھی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے پریشر کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے توحیدی عقیدے پر ڈٹے رہیں گے۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے شہر چھوڑ دیا اور ایک سنسان سی غار میں پناہ لے لی۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہیں تھا، بس اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا اور اس کی رحمت کی امید تھی۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ اللہ نے ان پر ایک اتنی گہری نیند طاری کر دی جو 300 سال سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ اس پورے عرصے میں باہر کی دنیا بدلتی رہی، سلطنتیں بنی، ختم ہو گئیں، لیکن وہ نوجوان وقت کے اس بہاؤ سے بالکل محفوظ رہے۔ اور جب وہ صدیوں بعد جاگے تو ایک ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ جس شہر سے وہ اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے،
آج وہ پورا شہر اسی ایمان کو قبول کر چکا تھا۔ ان کی ثابت قدمی کا انعام ایک ایسی دنیا تھی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دو حیرت انگیز سفر، ایک آسمانوں کی بلندیوں تک اور دوسرا وقت کی گہرائیوں میں، آج ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ان کا اصل پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں کہانیاں بظاہر بہت مختلف ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے۔ سورۃ الاسراء ہمیں روحانی بلندی اور تاریخ سے سیکھنے کی اہمیت بتاتی ہے، وہیں دوسری طرف سورۃ الکہف ہمیں سکھاتی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان پر کیسے قائم رہنا ہے اور اللہ کی مدد پر کیسے یقین رکھنا ہے۔ تو ان دونوں کہانیوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہے ثابت قدمی اور توکل۔ چاہے روحانی سچائی کی تلاش میں ہوں یا معاشرتی دباؤ کا سامنا کر رہے ہوں، پیغام بالکل واضح ہے، اللہ کی ہدایت پر بھروسہ کریں کیونکہ جیت آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ کہانیاں بہت پرانی ہیں، لیکن ایمان اور ہدایت کے بارے میں جو سوالات یہ اٹھاتی ہیں وہ آج بھی اتنے ہی نئے ہیں۔ آج کے دور میں ہم ان سفروں کو اپنی زندگیوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟